بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، کچھ دن پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے شیعہ مذہب کی بنیادی اور عام مسئلہ خلافت کے حوالے سے شیعہ مذہب کے اندر جو تضاد بیانیاں تھیں ان میں سے 2-3 کا ذکر کیا تھا۔ اسی ہی سلسلے کی ایک اور کڑی آج ایک اور تضاد بیانی شیعہ مذہب ہی کی کتابوں سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ مذہب میں خلافت اور امامت ایسا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ساری امت سے جدا اور علیحدہ سمجھتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں جو شیعہ مذہب کے اندر 2 رخی باتیں بیان شدہ ہیں وہ بھی حیران کن ہیں۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے ہی نہیں، دوسری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکمران خلیفہ بھی نہیں۔ اس سلسلے کی ایک اور کڑی کہ شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ 12 12 اماموں میں شامل اور داخل ہی نہیں ہیں۔ یہ بات بھی شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب الشافی اردو ترجمے کے ساتھ ہے، جس کا ترجمہ مفسر قرآن عالی جناب ادیب اعظم مولانا السید ظفر حسن صاحب نقوی الامروہی انہوں نے کیا ہے۔ اس کتاب کی الشافی اصول کافی جلد 100 میں ایک باب باندھا ہوا ہے کہ 124واں باب ائمہ 12 کی امامت پر نص، یعنی اس باب میں 12 ائمہ کی جو امامت ہے وہ 12 امام کون ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو 12 ائمہ ہیں وہ حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے، یا وہ 12 کے 12 ائمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ اس طرح کی روایات اس کتاب کے اس باب 124ویں میں ائمہ 12 یعنی 12 اماموں کی امامت پر نص اس میں لکھا ہوا ہے۔ 7 نمبر روایت ہے اس باب کی۔ اس کی عربی عبارت بھی میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں جو اس کتاب کے لکھنے والے مترجم ظفر حسن صاحب نے کیا ہے کہ زرارہ سے روایت ہے، قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول 12 الامام من آل محمد علیہم السلام کلہم محدث من ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن ولد علی ورسول اللہ وعلی ہم الوالدان علیہم السلام۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ زرارہ سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر سے سنا کہ 12 ائمہ آل محمد سے سب کے سب محدث تھے، اولاد رسول اور اولاد علی سے۔ رسول اور علی دونوں ان کے باپ ہیں۔ صاف الفاظ 12 ائمہ کی امامت پر نص باب باندھا اور اس میں صاف عبارت آئی کہ یہ جو 12 ائمہ ہیں وہ نبی اور علی کی اولاد سے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 اماموں میں داخل ہی نہیں ہیں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 12 ائمہ کے والدین کی حیثیت سے ہیں، ان کے والد ہیں۔ ایک روایت یہ جس میں امام ابو جعفر امام باقر رحمہ اللہ نے یہ بات بتلا دی کہ وہ 12 کے 12 ائمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اسی ہی کتاب کی روایت نمبر 8 ہے، ایک یہودی کا واقعہ ہے، تو یہودی نے آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اخبرنی عن هذه الامت کم لہا من امام ہدا، کہ مجھے یہ بات بتا دیجئے کہ اس امت کے کتنے ہادی امام ہیں۔
ترجمہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قال لہو امیر المومنین علیہ السلام ان لہذه الامت اثنی عشر اماما ہدم من ذریت نبیہا وہم منی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس امت میں امام ہادی دین ذریت نبی سے ہوں گے اور وہ میری نسل سے ہوں گے۔ تو اس روایت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو ائمہ میں شمار نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ میری اور نبی کی ذریت سے ہوں گے۔ یہ 8ویں جو نا روایت ہے اصول کافی کی، جس پہ اوپر باب باندھا ہوا ہے کہ ائمہ اثنا عشر کی امامت پر نص۔ اسی ہی کتاب کی اور اسی ہی باب کی روایت نمبر 9، جس میں حضرت ابو جعفر یعنی امام باقر رحمہ اللہ سے ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے جابر بن عبداللہ انصاری قال دخلت علی فاطمہ علیہ السلام و بین یدیہا لوح فیہا اسماء الاوصیاء من ولدہا۔ ترجمے والے نے اس ترجمے میں کچھ خیانت کی ہے، وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ فعددت اثنی عشر آخرهم القائم علیہ السلام ثلاثۃ منہم محمد و ثلاثۃ منہم علی۔ اب ترجمے والے نے یہ خیانت کی ہے کہ اوپر عبارت میں ہے کہ عدد تو اثنی عشر، میں نے 12 ائمہ کو شمار کیا، گنا۔ ترجمے والے نے اثنی عشر کا ترجمہ ہی کھا لیا کہ اگر عوام کو پتہ چل جائے کہ اماموں میں علی نہیں ہے تو پھر وہ ہمیں کیسے مومن اور مسلمان سمجھیں گے اور کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیرو سمجھیں گے۔ تو اس نے ترجمہ کیا کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ میں جناب فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے ایک لوح تھی، یعنی ایک پٹی تھی، جس میں ان اوصیاء کے نام تھے جو ان کی اولاد سے ہیں۔ اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ائمہ میں شامل نہیں، کیونکہ وہ 12 کے 12 ائمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ راوی کہتا ہے فعددت اثنی عشر، میں نے 12 کا عدد گنا کہ جو نام لکھے ہوئے تھے ان کو میں نے گنا، لیکن ترجمے والے نے اس میں یہ بڑی خیانت کر دی کہ اثنی عشر کا ترجمہ اس نے کاٹ لیا اور کھا لیا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ان 12 میں تو علی ہیں ہی نہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے نہیں ہیں بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں۔ اور آگے راوی کہتا ہے ترجمہ، جو ان کی اولاد سے ہیں میں نے شمار کیے ہیں 3 علی ان میں تھے اور 3 محمد۔ اب اس روایت سے ہی پتہ چلا کہ 3 علی ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے شیعہ مذہب کے مطابق تو 3 نہیں بلکہ 4 علی بن رہے ہیں، کیونکہ ایک علی ہے زین العابدین، دوسرا علی ہے علی رضا، تیسرا علی ہے علی نقی۔ اب یہ تینوں اولاد فاطمہ میں ہیں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے اولاد فاطمہ سے بننے والے اوصیاء کے ناموں کو گنا، ان میں 3 مجھے علی ملے، 3 مجھے محمد ملے۔ تو گویا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کرتے ہیں تو پھر یہ علی 4 بن جاتے ہیں، پھر حضرت علی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے داخل ہوں گے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ مذہب کے مطابق ان اثنا عشر ائمہ کے اندر داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے باب باندھا ہے کہ ائمہ اثنا عشر کی امامت پر نص، کہ 12 ائمہ کی امامت پر نص ہے، جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل نہیں ہو سکتے ان روایات کی بنیاد پر، کیونکہ یا تو یہ باب بن رہے ہیں یا یہ اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 12 ائمہ بن رہے ہیں، جس کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان میں شمار کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور ایک اور روایت اس کتاب میں 14 نمبر روایت ہے، اس میں بھی زرارہ سے روایت ہے، قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول الاثنا عشر الامام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وولد علی بن ابی طالب علیہ السلام فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علیہ السلام هم الوالدان۔ اس روایت کا ترجمہ زرارہ سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت میں 12 ائمہ ہوں گے آل محمد سے جو سب محدث ہوں گے، اولاد رسول اور اولاد علی سے، اولاد رسول اور اولاد علی سے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام دونوں ان کے باپ ہیں، دونوں ان کے باپ ہیں۔
تو گویا کہ یہ جو 12 امام بنیں گے وہ شیعہ مذہب کے مطابق بھی حضرت علی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ مذہب کے مطابق 12 ائمہ میں داخل ہی نہیں۔ ایک تو ان کی خلافت کی جو بات تھی وہ بھی جھوٹی ان کے مذہب کے مطابق ہوئی، غلط ثابت ہوئی، اور جو حکمران کی بات تھی اس پر بھی میں نے حوالے دیے کہ حکمران ہیں ہی نہیں۔ اور اب ایک قدم آگے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ مذہب کے مطابق اثنا عشر اماموں میں داخل ہی نہیں، یا تو یہ باپ ہیں، اگر یہ باپ نہیں ہے تو پھر یہ اولاد فاطمہ میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ رسول اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 12 ائمہ کو باپ ہیں اور والد ہیں۔ ایک اور روایت 17 نمبر، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ابو جعفر یعنی امام باقر رحمہ اللہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی و12 من ولدی وانت یا علی زر الارض یعنی اوتادها وجبالها بنا اوتد اللہ الارض ان تبیخ باہلها فاذا ذهب ال12 من ولدی ساخت الارض باہلها ولم ينذروا۔ ترجمہ، ابو جارود نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور 12 امام میری اولاد سے، صاف الفاظ کہ میں اور میرے اور 12 امام میری اولاد سے، اور تم اے علی یعنی اماموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شامل نہیں کیا، علیحدہ ذکر کیا، تم اے علی یہ سب اس زمین کے لیے میخیں اور پہاڑ ہیں تاکہ زمین اپنے ساکنوں کے ساتھ ہلے ڈلے نہیں۔ جب 12واں میری اولاد سے ختم ہو جائے گا تو زمین معہو اپنے ساکنوں کے ساتھ بیٹھ جائے گی اور پھر ان کو مہلت نہ ملے گی۔ اب یہ روایت بیان کر رہی ہے کہ جو ائمہ اثنا عشر جن کے اوپر صاحب کتاب کلینی نے باب باندھا ہے، اس نے یہی باب باندھا ہے کہ ائمہ اثنا عشر کی امامت پر نص یعنی ما جاء فی الاثنا عشر والنص علیہم السلام۔ تو اس باب سے پتہ چل رہا ہے اور اس میں جو روایت نقل کی گئی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ائمہ میں داخل ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ایسی گتھی ہے جو شیعہ مذہب کے جو ذاکرین ہیں ان کے اوپر ہی مبنی ہے کہ اس گتھی کو سلجھائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں داخل کر کے دکھائیں، یا تو یہ نبی کی اولاد ہیں، یا یہ 12 امام علی کی اولاد ہیں، یا یہ 12 امام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں داخل ہیں، اور ان تینوں صورتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر شامل اور داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور کتاب مجالس المومنین، مجالس المومنین یہ قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے مجالس المومنین۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر قاضی نور اللہ شوستری یہ لکھتے ہیں کہ حاصل استدلال آنست کے احادیث مذکورہ دلالت میں کند بر امامت 12 کس، کہ حاصل استدلال کا یہ ہے کہ یہ جو احادیث میں نے اوپر ذکر کی ہیں یہ 12 اماموں کی امامت پر دلالت کرتی ہیں، از قریش کہ وہ 12 کے 12 قریش سے ہوں، وقائل بانحصار در 12 نیست الا طائفہ امامیہ اثنا عشریہ، اور 12 کے عدد کا قائل صرف اور صرف امامیہ اثنا عشریہ یعنی اثنا عشری شیعہ ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہیں، کہ حسر آن در 12 امام معصوم قریشی، کہ جو حسر ہے 12 امام کا معصوم قریشیوں میں، از ذریہ حضرت پیغمبر میں نمایند وہ حضرت پیغمبر کی اولاد سے ہوں گے، یعنی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جو اثنا عشر اماموں کے قائل ہیں وہ 12 کے 12 ائمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اولاد میں داخل ہیں، کی ہی اولاد سے ہیں، اور کوئی بھی ان میں داخل نہیں ہے۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلا جو میں نے شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب اصول کافی سے باب ائمہ اثنا عشر اور ان پر نص کے بیان میں سے بیان کیا، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 176 پر، اور یہ روایتیں میں نے پڑھی ہیں اسی باب کی ہیں، روایت نمبر 7 اور روایت نمبر 9 وغیرہ، یہ روایتیں ساری کی ساری بتا رہی ہیں کہ شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 ائمہ میں داخل ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ باب بتا رہا ہے
کہ ما جاء فی الاثنی عشر والنص علیہم، کہ یہ باب ہے 12 ائمہ کے امامت اور ان کے اوپر جو نص ہے، ان کی گنتی اور ان کے اوپر جو نص امامت ہے اس کے بیان میں۔ تو ان ساری روایتوں سے پتہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شیعہ مذہب کے مطابق ان 12 اماموں میں داخل ہی نہیں ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو وہ تضاد بیانی کہ خلیفہ بلا فصل ہی نہیں کیونکہ اللہ نے انکار کیا رسول اللہ کی چاہت کے باوجود، دوسری بات کہ وہ حکمران بھی نہیں کیونکہ حکمرانی ملے گی تو پھر امتحان لوگوں کا ختم ہو جائے گا، جس طرح کے شیعت کے مقدمے والے نے لکھا ہے، اور تیسری بات کہ حضرت علی 12 اماموں میں داخل ہی نہیں ہے۔ جب حضرت علی 12 اماموں میں داخل ہی نہیں ہے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بنیاد پر غاصب کہنا کہ اس نے حق مولا چھینا تھا، یہ بات ہی شیعہ مذہب کی ایک ڈھکوسلا ہے اور امت میں انتشار پھیلانے کے مترادف ہے، اور اسی بات کی بنیاد پر وہ انتشار پھیلا بھی رہے ہیں۔ ہم منصف مزاج شیعہ لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی کتابوں کو پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ جب خلیفہ بننے سے اللہ ہی انکار کرتا ہے اور حکمران بھی نہیں بن سکتا وہ اللہ کی مصلحت کے ماتحت، اور ان 12 اماموں میں حضرت علی کا نام بھی داخل نہیں، تو پھر شیعہ مذہب کے لوگ یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ شیعہ مذہب کے ذاکرین عوام کو یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا سبب واحد یہی ہے کہ حضرت علی کو خلیفہ نہ اللہ نے بنایا، نہ رسول اللہ نے بنایا، نہ ہی وہ 12 اماموں میں داخل ہیں۔ صرف اور صرف اس مذہب کی بنیاد عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جو کافر تھا، اس کی بات اور قول پر ہے کہ جس نے پہلے امامت کے فرض ہونے کی بات کی تھی، اور اس بات کو شیعہ ذاکرین اور اٹھایا اور آسمان تک پروان چڑھایا، لیکن اس بات کے بنیاد میں کوئی دلیل، کوئی بات، کوئی صحیح روایت ہے ہی نہیں۔ یہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں، ایک ہے اصول کافی اور دوسرا ہے مجالس المومنین۔ ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ 12 امام یا تو علی کی اولاد سے ہیں، اگر اولاد سے ہیں تو علی پھر بھی داخل نہیں، یا تو وہ نبی کی اولاد سے ہیں تو علی نبی کی اولاد میں داخل نہیں، یا تو وہ اولاد فاطمہ سے ہیں تو حضرت علی حضرت فاطمہ کے اولاد میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ کے یہ شوہر ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بیوی ہے۔ ائمہ جو ہوں گے وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔